السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 8 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ الانعام کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ پڑھیں گے اور سورۃ الاعراف کا آغاز کریں گے۔ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، یعنی جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے کرتے ہیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، یعنی وہ مردے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے جو نشانیاں وہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ سچا ہے، برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کو پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے۔ اسی مفہوم کی آیت بھی ہے جو سورہ یونس کی 96-97 ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن اس میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں ان کے اور حق کے قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور یہ اللہ کی مرضی سے حق کو اپنا بھی لیں۔ پھر اگر ارشاد ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ یہی وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی، انہیں ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی یہ جو حق کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی جو ہے بہت جلد پھیل جاتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہیں کر سکتے جس کو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افسرہ پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ گنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن وہ سختی اور جبر کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام، اس کے سسٹم اور اس کے اصول کے اگینسٹ یعنی خلاف ہے، جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتوں سے وہ بہتر طور پر باخبر ہے، یعنی جن حکمتوں کو وہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ یعنی شیطانی وسواس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزوری اور ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ جو ہیں شیطانی چال میں پھنس رہے ہیں اور شیطانی چالوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کو بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا جو ہے مباح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح ابھی بہرہ ور بھی نہیں تھے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوا، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، یعنی شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا، اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے
کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر کسی کو وہم ہو اور شبہ ہو تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی جو ہے مجبوری کی حالت میں ایک مقررہ حد تک جائز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت جاری کر رہے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خوشخبری کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کو جو دین کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کو قرآن پاک کا سنانا اچھا لگتا ہے۔ ہر ایک کو یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر میں اور آپ آج قرآن پاک کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے اور اچھائی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، ہمارا انتخاب کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہمارے اندر کوئی ہدایت کی کرن نظر آئی ہوگی یا کوئی اچھائی کوئی رمق دکھائی دی ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم سب آج رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور دوران قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پاک کو سننا اور اس کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی جو ہے مسلط کر دیتا ہے، یعنی جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے مراد پلیتی یعنی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کا اور ان احکامات کا ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے بچ کر ہی ہم راہ ہدایت پا سکتے ہیں اور سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یعنی الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شرک کرنا، جس کو ہم نے پیچھے بھی کئی بار پڑھا ہے اور سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو تو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک جو ہے عظیم گناہ ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتیں بھی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے اپنی آیت نمبر 36 میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھر رکھے تھے، وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے، اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں یعنی جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل ما انزل اللہ محض اپنے غلط وہموں اور فضول باتوں اور فاسد باتوں اور گمانوں کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے حرام کی ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا پالنہار وہی ہے، ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی ڈیٹیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں جو ہیں مختلف انداز سے بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔
اگر کسی نے اس ربوبیت صغریٰ یعنی والدین کی اطاعت اور اس نے سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ اور پھر اگلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جن کا خون کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس بقرہ کے اندر 179 میں ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ یعنی جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح سے خیر خواہی کرنا جو ہے وہ تمہارا فرض ہے، تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کو حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کی مال یا جائیداد جو ہے اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ تول کر لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر اس کو کم دینا، یہ نہایت پست اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی، ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو تو ان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، ان سے گریز مت کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ یعنی ایک تو انصاف ناپ تول میں اور دوسرا انصاف بات میں کرنا ہے۔ یعنی کسی بھی جگہ جب معاملات طے پائیں تو انصاف کی جو راہ اس پر چلو، اس پر قائم رہو، اس کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب ایک انسان اس روش پر چل پڑتا ہے اور مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو سوسائٹی میں بھی اس چیز کا اثر پڑتا ہے، یعنی عدل کا جو سسٹم ہے وہ پھر حکومت کے ذریعے پنپتا ہے، پھر لوگ اس چیز کو بھی جج کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر حکمران آتا ہے اس کا عادل ہونا جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے کتنے لوگوں کے رائٹس جو ہیں، ان کے حقوق جو ہیں، ان کا وہ ضامن ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایک فرد ہی جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے میں انصاف کو پھیلاتا ہے، اس کے ذریعے انصاف جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے۔ ہاذا یعنی یہ، اس سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں توحید، معاد اور رسالت۔ یہی اصول اسلام کے اصول جو ہیں، ثلاثہ اصول ہیں جن کے گرد پورا دین جو ہے وہ گھومتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے سو اس راہ پر چلو۔ صراط مستقیم کو وہاں کے سیغے سے بیان فرمایا کہ اللہ کی یا قرآن پاک کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے پیروی صرف اسی ایک راہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر یہ جو امت ہے مختلف فرقوں اور گروہوں میں بڑھ گئی ہے، حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورى میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس کی بہترین مثال اسی صورت کی آیت میں دی گئی ہے کہ کہو میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے صحیح معنوں میں واضح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو صحیح نہج ہے، پرپس ہے اور مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے ربع کے آغاز کے ساتھ سورۃ الاعراف کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس کی صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے مین ٹاپکس جو ہیں وہ ان میں یوم آخرت ہے، جنت اور دوزخ اور زندگی بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی میں کیا رونما ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔
یعنی امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا، وہاں وہ جواب دیں کہ ہاں یا اللہ تیرے پیغمبر تو یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری ہی قسمت خراب تھی، ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے جس کی ڈیٹیل جو ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور شیطان کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ دو راستوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ نہ صرف اس پر اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و ثبات میں عقلی اور قیاسی دلائل دینے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا جو ہے شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد ندامت کے احساس سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ استغفار کے کلمات سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اولاد آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ تقوی کے لباس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، خشیت الہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان جو ہے تکبر کرنے کی بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کا اہتمام کرے۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد و ورع اور تقویٰ کی مظہر ہو۔ اس کے علاوہ نیا لباس پہن کر یہ بھی دعا پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی، اہل ایمان کے لیے، دینوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، وہ کفار بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیا کی چیزیں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ ضمناً اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح معقولات و مشروبات بھی ہیں جو وہ حرام ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں۔ علانیہ فحش باتوں سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے، ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما باتنا والاسم والبغی بغیر الحق، اور جو پوشیدہ ہے اور گناہ کی بات کو اور نہ کسی پر ظلم کرنے کو۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں اس چیز کو تم برا سمجھے۔ بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود رہے، اور جو بغیہ کا لفظ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں۔ یہاں بغیہ کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ہے ناحق ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا اور کسی کی بے عزتی کرنا، یہ سب شامل ہیں۔
اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بڑی ڈرانے والی اور وارننگ دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس سے مراد وہ فرقے گروہ ہیں جو کفر و شقاق اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، اور جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، یعنی یہ کہیں گے ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے، خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اعتبار سے پہلے جہنم میں جائیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب جو ہے وہ دگنا دے۔ جس طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے، جو عذاب کی آیت نمبر 67 اور 68 میں، اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو بڑی لعنت کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ ریزن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کوئی نیا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں جو بدعت ہے، جو دین اور شریعت کے خلاف ہے، تو اس کا گناہ اور وبال تو آپ کے سر ہی ہوگا نا۔ اسی طرح دوسری طرف آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور نیکی کا کام پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ بھی اس عمل کی وجہ سے ثواب کے حقدار قرار پائیں گے۔ یعنی ہر انسان اپنے نامہ اعمال کا تو جواب دہ ہوگا ہی، ساتھ میں وہ اس چیز کا بھی آنسریبل ہوگا جس کی اس نے اشاعت کی، تبلیغ کی، جس کو پھیلانے کی اس نے کوشش اور جدوجہد کی۔ لیکن اب کیا فائدہ ایسے دوسرے کو تانے دینے کا، کوسنے دینے کا اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سبھی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو، تم سبھی دگنے عذاب کے مستحق ہو۔ پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم میں سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چھپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، آہستہ رکھو، تم جس کو پکارے وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے۔ دوسرا ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ تیسرا، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ چوتھا یہ کہ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے جو ہیں نیکوکار ہیں، محسنین ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنی الوہیت اور ربوبیت کے اثبات میں مزید دلائل بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے حیاء موتا کا اثبات بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ پھر قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط اور قوم عاد کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جو سپارہ نمبر 9 میں بھی بیان ہوں گے، اس لیے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کی دعا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہم سب پر رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔